اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، فریقین کے دلائل مکمل، الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت کے موقع پر فریقین کی جانب سے دلائل دیے گئے، دلائل مکمل ہو گئے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت، الیکشن کمیشن کو سنی اتحاد کونسل کا خط منظر عام پر آ گیا۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کی سیکشن 206 پر عمل درآمد سے متعلق خط کا جواب دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان پر کوئی امیدوار انتخاب نہیں لڑا۔ خط کے متن میں یہ کہا گیا ہے، خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی فہرست موجود نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، فریقین کے دلائل مکمل، الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو سنی اتحاد کونسل کا خط منظر عام پر آ گیا۔ خط کے متن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان پر کوئی امیدوار انتخاب نہیں لڑا۔ جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی فہرست موجود نہیں ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنی نمائندہ آمنہ علی سے۔ آمنہ، کیا تفصیلات ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، فریقین کے دلائل مکمل، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو سنی اتحاد کونسل کا خط منظر عام پر آ گیا۔ سنی اتحاد کونسل نے خط کے متن میں یہ موقف اپنایا کہ کونسل کے انتخابی نشان پر سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان پر کوئی امیدوار انتخاب نہیں لڑا۔ جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی فہرست موجود نہیں ہے۔ سیکشن 206 سیاسی جماعتوں کو جنرل نشستوں پر خواتین کو 5% ٹکٹ دینے کا پابند ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، فریقین کی جانب سے دلائل مکمل کر لیے گئے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کی سیکشن 206 پر عمل درآمد سے متعلق خط کا جواب دے دیا۔ خط کے جواب میں متن میں یہ موقف اپنایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان پر کوئی امیدوار انتخاب نہیں لڑا۔ اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے اپنی نمائندہ آمنہ علی سے۔ آمنہ، آج کی سماعت کا احوال بتائیے گا اور ممکنہ طور پر محفوظ فیصلہ کب تک سامنے آ سکتا ہے؟ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے آج سنی اتحاد کونسل کی درخواست کے خلاف جو ہے درخواستیں آئی ہوئی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، جن میں نون لیگ بھی، ایم کیو ایم بھی شامل، پیپلز پارٹی بھی۔ تو آج جو ہے تمام جو فریقین ہیں ان کے دلائل سنے گئے۔ اس سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی۔ 5 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل آپ کو بتائیں کہ آج جو ہے اس دوران سماعت سب سے پہلے بیرسٹر علی ظفر، پھر فاروق نائک، اعظم نذیر تارڑ اور ایم کیو ایم سے فاروق نسیم کی جانب سے دلائل دیے گئے اور تمام جو فریقین ہیں ان کے دلائل کو تفصیلاً سنا گیا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ آخر میں جو دلائل دیے گئے وہ ایم کیو ایم کی جانب سے دیے گئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل 51(6)(d) پر عمل درآمد صرف قانون کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون سے ہٹ کر اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ مخصوص نشستوں کی حقدار وہی جماعت ہے جس نے مقررہ تاریخ تک فہرست جمع کروائی ہو۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہیں کروائی۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل ایک خط کا بھی ذکر ہوا آج الیکشن کمیشن میں دوران سماعت، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جب تمام سیاسی جماعتوں کو خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے خط لکھا گیا تو اس کے جواب میں جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کی جانب سے یہ خط لکھا گیا تھا 26 فروری کو، جس کی تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو سیکشن 206 پر عمل درآمد سے متعلق یہ خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کی سیکشن 206 پر عمل درآمد سے متعلق کے جواب میں خط لکھا اور سنی اتحاد کونسل کے انتخابی نشان پر کوئی امیدوار انتخاب نہیں لڑا۔ جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی فہرست موجود نہیں ہے۔ خط کے متن میں یہ کہا گیا کہ سیکشن 206 سیاسی جماعتوں جنرل نشستوں پر خواتین کو 5% ٹکٹ دینے کا پابند ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کے خلاف آنے والی تمام درخواستوں سے متعلق جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور بہت شکریہ آمنہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔